نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے کہ وہ تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے اور اس طرح قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا ایک احسان اور انعام جتلایا ہے۔ بنی اسرائیل کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اترے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے ان کو اللہ کے انعام کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے انعامات کو یاد کرو، بھولو نہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہو اگر صحیح راستے پر چلو۔ یہاں ایک نعمت کا تذکرہ ہے۔ پہلے دروس میں یہ بات گزری ہے کہ بڑے لمبے عرصہ سے بنی اسرائیل فرعونیوں کی غلامی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، 40 سال کے بعد ان کو نبوت عطا فرمائی، پھر ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی۔ اس آیت میں جب فرعون کے ماتحت رہنے والے بنی اسرائیل جس مصیبت اور عذاب میں مبتلا تھے اس کا تذکرہ ہے۔ اذ انجیناکم من آل فرعون، کہ اس وقت کو یاد کیجئے، یعنی اس نعمت کو یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے آزاد کیا۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، کہ تو وہ تمہیں بہت برا عذاب دیتا تھا۔ عذاب تو تقریباً ظالم بادشاہوں کا وتیرہ رہا ہے، طرح طرح کے عذاب دیتے تھے، لیکن فرعون کا عذاب انوکھا تھا۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جب سنتا کہ کہیں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، دیکھتا اگر وہ لڑکا ہے تو اس کو وہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اور لڑکی ہے تو اس کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لڑکوں کو کیوں قتل کر رہا تھا؟ اس کو کچھ نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ آپ کی بادشاہت میں بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے تخت کو الٹے گا اور آپ کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ اسی دن سے اس نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کا جو بھی لڑکا پیدا ہوتا یہ اس کو قتل کر دیتے۔ عجیب بے وقوف تھا کہ پہلے اس نے فیصلہ کیا سب کو قتل کیا جائے، پہلے سب کو قتل کیا جاتا تھا۔ قبطیوں نے ایک دفعہ آ کر کہا کہ ہم تو بنی اسرائیل سے کھیت کا کام لیتے ہیں، جانوروں کا کام لیتے ہیں، اور ان سے گھر کی خدمات لیتے ہیں، ساری خدمت عورتیں تو نہیں کر سکتی، آپ سب کو قتل کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، 1 سال قتل کریں گے اور 1 سال جو پیدا ہوں گے ان کو باقی رکھیں گے۔ اس بے وقوف کو پتہ نہیں تھا کہ جس سال ہم ان کو باقی رکھیں گے ممکن ہے اسی سال میرا دشمن پیدا ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ بلکہ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جو سال قتل کا نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جو سال قتل کا تھا، اور قتل کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ سورۃ مریم میں اس کا تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ۔ لڑکیوں کو کیوں باقی رکھتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو ان سے خدشہ کوئی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے لوڈیاں بنا رکھی تھی، گھر میں خدمت کرتی تھیں، بچوں کے ساتھ کھیلتی تھیں، تو کام چلانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، لڑکوں کو قتل کر ڈالتے اور لڑکیوں کو باقی رکھتے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہزاروں بچے اس نے قتل کرائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں احسان جتلایا ہے کہ اس قریبی زمانے میں تمہیں اس عذاب سے نجات دی ہے
تمہیں تو شکریہ کے افعال بجا لانے چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے منعم کے احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے آزاد فرمایا، دور فرمایا، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب تمہیں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلا کے دو معنی آتے ہیں، اس کا معنی آزمائش بھی آتا ہے، اس کا معنی احسان بھی آتا ہے۔ آزمائش اس کا معنی ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ماں کے سامنے، باپ کے سامنے اس کا خوبصورت بہترین معصوم بچہ اس کو یوں قتل کر دیا جائے تو ماں باپ تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ایسا کام کرنا ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور بلا کا ایک معنی احسان بھی آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون جیسی مصیبت سے اور اس کی آزمائشوں سے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا، یہ اللہ کی طرف سے احسان تھا، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر کے حقیقت میں ان کو متوجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کریں۔ جب بندہ کسی کے انعامات کو، احسانات کو یاد کرتا ہے تو ضرور اس کا دل پسیجا جاتا ہے اور وہ اس کا سر جھک جاتا ہے اور اس کی فرما برداری کرنے کو اس کی طبیعت مجبور کر دیتی ہے۔ تو ان بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اس لیے یاد دلایا ہے تاکہ ان کے دل بھی پسیج جائیں اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ لیکن اس قوم میں زیادہ لوگ وہ تھے جو پھر بھی تکبر میں رہے، اللہ تعالیٰ کے ان نعمت کو فراموش کر دیا، لیکن پھر بھی وہ عزت کی زندگی نہ گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔